السلام علیکم ناظرین۔ اکثر پاکستانی ڈراماز میں دیکھا گیا ہے کہ ہم ایک ہیروئن کو بہت اچھا بلکہ ویلن لڑکی اور ایک لڑکی کو بیڈ گرل کے طور پر دکھاتے ہیں۔ اس کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ کیا ریئل لائف میں بھی گڈ گرل بیڈ گرل کا کانسیپٹ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو ایسے ہی ڈراماز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ پر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں۔ نمبر 10 پر ہے ڈرامہ ڈنک۔ ڈنک میں بیڈ گرل کے طور پر ثنا جاوید کو دکھایا گیا ہے، جو اپنے ٹیچر پر الزام لگا کر اس کو سیوسائیڈ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس الزام کے بعد اس کے منگیتر حیدر یعنی بلال عباس اور باقی کلاس فیلوز یونیورسٹی میں پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ پروفیسر اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دیے جانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ ادھر حیدر کو پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر بے قصور تھا اور ساری غلطی اس کی منگیتر ایمل کی تھی۔ جب تک ناظرین کو پروفیسر کے بے گناہ ہونے کا یقین تھا، ڈرامہ سبھی کو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جہاں اسٹوڈنٹ کی غلطی سامنے آئی تو سب لوگوں نے ڈنک ڈرامے کو بیش کرنا شروع کر دیا۔ ڈرامہ ڈنک ایک اصل واقعے سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا، جس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ ہماری اس سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے فائدے کے لیے عورت کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل جلن۔ جلن میں آپ منال خان کو ایک ویلن کے طور پر دیکھیں گے، جس نے پورے ڈرامے میں سب کو تگنی کا ناچ نچایا، کیونکہ اس کا دل اپنے بہنوئی پر آ جاتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہن کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لیتی ہے۔ منال پاکستانی سوشل میڈیا کی دنیا کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس وقت انسٹاگرام پر ان کے 65 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں، یعنی وہ پاکستان کی چوتھی بڑی انسٹاگرام پرسنالٹی ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ ڈرامہ کسی منفی سوچ کے ساتھ نہیں بنایا گیا، وہ اسے کوئی نیگیٹو کیریکٹر نہیں سمجھتی بلکہ ایک کیریکٹر سمجھتی ہیں۔ اگر کسی قسم کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ یہ ڈرامہ بنایا جاتا تو شاید ایسا نہیں بنتا، کیونکہ ڈرے بغیر ہی بنایا گیا تھا، اسی لیے سب کے سامنے ہے۔ ڈرامہ سیریل فطرت۔ فطرت میں بیڈ گرل کا ٹھپا صبور علی کو لگتا ہے، جس نے 2 بھائیوں کو ایک کے بعد بیوقوف بنایا، ان سے دولت چھیننے کی کوشش کی اور سازشوں کے جال میں پھنسایا، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا اپنا اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ اس سیریل کی کہانی دراصل ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے، جو کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لڑکی اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر زندگی کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بنا محنت کے شارٹ کٹ کے ذریعے وہ اپنے لائف سٹائل کو اچیو کر لے جو وہ اچیو کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل فطرت میں آپ کے سبھی فیورٹ اسٹارز شامل ہیں، جس میں صبور علی، علی عباس، مرزا زین بیگ، زباب رانا، سبیحہ ہاشمی اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل تم سے ہی تعلق ہے۔ تم سے ہی تعلق ہے میں آپ بیڈ گرل کے طور پر فریال محمود کو دیکھیں گے، جو پہلے تو سید جبران کے ساتھ افیئر چلاتی ہے، پھر اس کی آفس سیکرٹری بن کر آتی ہے، بعد میں اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر خود اس سے شادی کر کے اس کے گھر کی مالکن بن جاتی ہے اور اینڈ پر اس کی دولت سمیٹ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ سیریل میں بچوں کی پرورش، شوہر کی زیادتیاں، خاوند کی بے وفائی، میاں بیوی کی لڑائی، بچوں کا بٹوارا، بیوی سے بدلہ لینے کے لیے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن، رشتے توڑنے والوں کا اینڈ اور بہت کچھ ڈرامے میں پیش کیا گیا ہے۔ سید جبران نے سعدان، طوبہ صدیقی نے علینا، فریال محمود نے رانا اور علی عباس نے نہیل کا کیریکٹر متاثر کن انداز میں ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل بچھو۔ ڈرامہ سیریل بچھو میں 2 بہنیں ہیں، جن میں سے ایک کو بیڈ گرل جبکہ دوسری بہن کو گڈ گرل کے طور پر دکھایا گیا۔ ڈرامے میں مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی دوسری سابقہ بیوی طوبہ عامر نے کام کیا۔ ڈرامہ سیریل بچھو کی سٹوری 2 بہنوں آفرین اور مہنور کے گرد گھومتی ہے، جس میں بڑی بہن آفرین اپنے حسن پر نازاں ہیں، ان کی تعلیم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، امیر گھرانے میں بیاہے جانے کے خواب دیکھتی ہیں، جبکہ ان کے برعکس چھوٹی بہن مہنور نہ صرف ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں بلکہ اپنے والدین اور بعد میں سسرال کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ مہنور کا کیریکٹر ایک نئی ایکٹریس ماریہ ملک نے نبھایا ہے۔ ڈرامہ سیریل یاریاں۔ یاریاں میں آپ عائزہ خان کو ایک بیڈ گرل کے طور پر دیکھیں گے، جو پہلے تو بوائے فرینڈ کو اپنے گھر پر بلاتی ہے اور ڈیٹ کرتی ہے، لیکن جب گھر والے دیکھ لیتے ہیں تو اپنی ہی سگی بہن پر الزام لگا دیتی ہے کہ یہ تو اس کا بوائے فرینڈ ہے، خود کوما میں چلی جاتی ہے، بہن کا نکاح ہوا ہوتا ہے،
وہ اس الزام کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہن کی شادی گھر والے اس لڑکے کے ساتھ زبردستی کر دیتے ہیں۔ ہوش میں آتی ہے تو دنیا بدل گئی ہوتی ہے، پر پھر بھی وہ گھٹیا سازشوں سے باز نہیں آتی۔ ڈرامے میں 2 بہنیں ہیں پر دونوں کی کہانی بالکل الگ ہے۔ ایک نے اپنی شادی شدہ زندگی کو قبول کر لیا اور وہ اس میں خوش ہے، جبکہ دوسری بہن اپنی شادی سے خوش نہیں اور دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنے دیتی۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی بیڈ گرل واقعی سرٹیفائڈ بیڈ گرل ہے، جس کو 2 ٹکے کی لڑکی تک کا خطاب ملے گا، کیونکہ اس نے کام ہی ایسے کیے اپنے نیک شریف شوہر کو چھوڑ کر۔ پہلے تو ایک امیر آدمی کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر شوہر سے طلاق لے کر عدت کے دوران غیر شرعی طریقے سے ایک آدمی کے ساتھ ایک ہی کمرے کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ مہوش ایک ایسا کیریکٹر تھا جو شاید کوئی کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کہ ہیروئن کبھی بری نہیں ہو سکتی، وہ ایک ایسی لڑکی نہیں ہو سکتی جس سے لوگ نفرت کریں۔ ہیروئن ہمیشہ بہت معصوم ہوگی، روئے گی، چیخے گی، تڑپے گی، بے بس ہوگی، معاف کر دینے والی ہوگی، کچھ بھی کرے گی پر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی، کیونکہ ایک ہیروئن ایک ایسی لڑکی نہیں ہو سکتی جو دوسری لڑکیوں کو یہ بتا دے کہ محبت میں بے وفائی وقتی نہیں ہوتی، اور جہاں بے وفائی ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ یہ رول عائزہ خان نے کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے فلم انڈسٹری پر۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن میں بیڈ گرل کا نام تو حیا ہے، پر اس کے سارے کام ہی بے حیاؤں والے ہیں۔ کم از کم اپنے نام کی لاج تو رکھ لیتی، لیکن نہیں، بیڈ گرل تو بیڈ گرل ہوتی ہے۔ اس کا کام سازشیں کروا کر گھر توڑنا اور دھمکیاں دیتے رہنا ہے۔ مرتسم جس کی شادی میرب سے ہوئی ہوتی ہے، مرتسم کو اس کی ننھیالی کزن حیا بھی پسند کرتی ہے، جو اسی حویلی میں کسی وجہ سے پلی بڑھی ہے، اس لیے خود کو یہاں کا وارث سمجھنے لگتی ہے۔ مرتسم کی بہن کو بھی علم ہے کہ حیا مرتسم کو پسند کرتی ہے۔ مرتسم کو میرب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن حیا جب اس کے آس پاس تتلی بنی پھرتی ہے تو اس کا تقابل میرب سے ہی کرنے لگتا ہے کہ کم از کم وہ باحیا تو ہے۔ اس طرح محبت کے بیچ میں نفرت ہوتی ہے، یوں ہی نفرت کے اندر بھی محبت چھپی ہوتی ہے۔ جو لمحہ غالب آ جاتا ہے، انسان اس کا رد عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں میں بیڈ گرل کا رول جویریہ سعود نے پھوپھی بن کر کیا۔ واقعی وہ ایک اچھے کور کے ساتھ بیڈ گرل ثابت ہوئیں۔ پھوپھی جان کی شادی چونکہ ناکام ہے، اب انسان کے پاس جو ہوگا وہی بانٹے گا، لہٰذا جو اپنا درد گھر کی سیاست میں تقسیم کر کے گھر کے ماحول کو آلودہ رکھتی ہیں، نہ سکھ کا سانس خود لیتی ہیں، نہ بھتیجوں کو لینے دیتی ہیں، یہ گھر کی سیاست کا ڈرامہ ہے۔ مقبول تو ہوگا، کیونکہ جیسے ملکی سیاست کا نظام نہیں چل رہا، ویسے ہی گھریلو سیاست کا نظام بھی جوں کا توں قائم ہے۔ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے نظام کو دھکا لگانا ہوگا۔ مجموعی طور پر ہر ڈرامے کا ایک ہی حاصل دکھائی دیتا ہے، بیٹیاں بوجھ ہیں، پہلے والدین اتارتے ہیں، اس کے بعد سسرال والے بھی اتارنے ہی کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے، اس میں آپ کبرا خان کو ایز اے بیڈ گرل دیکھیں گے، جس میں مشال کا رول انہوں نے اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ لوگوں کو واقعی دوسری لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے ایک ہی گھر میں 3 کزنز رہتی ہیں، ایک کزن میل ہے، 2 فیمیل ہیں، جبکہ اسود یعنی کہ میل کزن دونوں ہی لڑکیوں کو یہ وائبس دیتا ہے کہ وہ انہیں پسند کرتا ہے، اور پھر کرتے کرتے چیزیں اتنی میسڈ اپ ہو جاتی ہیں کہ بیڈ گرل جیلسی میں اس حد تک آگے چلی جاتی ہے کہ وہ گڈ گرل کو ماننے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرامے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گڈ گرل کو سمپتھیز ملنے کی بجائے اینڈ تک بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ گڈ گرل بن کر زندگی میں بہت زیادہ سمپتھیز گین کریں گے اور سروائیو کریں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ گڈ گرل اینڈ تک سفر کرتی ہے اور بیڈ گرل اپنے حصے کی خوشیاں لے کر چلی جاتی ہے۔ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، آپ کو کہانی جیسی بھی لگے، مگر یہ کہانی ہے حقیقت کے بہت ہی زیادہ قریب، جو آپ کو ڈرامے کو داد دینے پر مجبور کر دے گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔